اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحمت ہو۔ یہ ان کافروں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور کرتے تھے، یعنی جب مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ شور مچانے لگتے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، سورہ فصلت آیت نمبر 26۔ یہ قرآن مت سنو اور شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ اس آواز پر۔ ان سے کہا گیا کہ اس کی بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نواز دے اور یوں تم رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ۔ تو قرآن کی تلاوت سننا اور خاموش رہنا یہ اس بات کا سبب اور ذریعہ ہے کہ اللہ کی رحمت آئے، یعنی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں عمل کرنے سے انسان رحمت الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر کے آداب سکھلائے اور بتلائے گئے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو کس طرح سے کرے۔ ایک ادب تو یہ بتلایا گیا کہ تضرع کے ساتھ، یعنی دل میں عاجزی کی کیفیت ہو، گڑ گڑانے والی کیفیت ہو، اور وخیفہ اور خوف کے ساتھ بھی، یعنی اللہ کے عذاب کا خوف ہو، اللہ کے ناراضگی کا خوف ہو، تو خوف اور اسی طرح عاجزی کے ساتھ۔ اور آگے کہا گیا دون الجہر، کی زور زور کی آواز نہیں، من القول یعنی آہستہ آواز میں، چپکے چپکے انداز میں، سرگوشی کے انداز میں یاد کیا جائے اللہ رب العالمین کو۔ اور یاد کب کرنا ہے؟ بالغدو والآصال، صبح بھی شام بھی۔ اور کہا ولا تکن من الغافلین، اور غافل اہل ہونے والوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے تو گویا وہ غافل ہے، تو ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوا جائے۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے بعد اپنی عبادت سے تکبر نہ کرنے والوں کا تذکرہ کیا، یعنی ذکر و اذکار کوئی کرتا ہے تو وہ تواضع اختیار کر رہا ہے، وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، اس لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ ذکر و اذکار سے غافل ہیں، ذکر و اذکار نہیں کرتے، تو کہیں نہ کہیں وہ استکبار یعنی تکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ کی عبادت سے منہ موڑنا گویا انسان متکبر بن چکا ہے، تکبر، غرور اور گھمنڈ اس کے اندر آ چکا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا لا یستکبرون عن عبادتی۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی قربت انہیں حاصل ہے، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت سے اعراض نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، یعنی اس کو کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہا وہ یسبحونہ، اور اس کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اس طرح کے اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو بھی بشری کمزوریاں ہیں وہ اس سے اللہ رب العالمین کو پاک اور صاف سمجھتے ہیں، اور
زبان سے سبحان اللہ، سبحان ربی اللہ اعلیٰ، اس طرح کے جو ہے تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور جب سجدے کی بات آتی ہے تو صرف اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، چاہے وہ نمازوں کی شکل کا سجدہ ہو یا یوں ہی جو سجدے شکر ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین۔ بہرحال مراد یہاں پر نماز صلاۃ ہے، جس کا ایک اہم رکن سجدہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج جو ہے سورۃ الاعراف بھی مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اس کے بعد سورہ انفال شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما، اس کی معانی اور مفاہیم پر غور اور فکر اور تدبر کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے، سنوارنے اور گزارنے کی بھی توفیق عنایت فرما، آمین۔